اگر کوئی رمضان میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا مانا جائے گا؟ دیکھو، ایک مرتبہ یہی سوال ایک صحابی نے آ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا تھا۔ ایک صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے رمضان کے دنوں میں روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر لی، تو اب میں کیا کروں کیونکہ میں تو ہلاک ہو گیا۔ تو پہلے جو دنوں میں پہلے جو روزہ فرض تھا نا، وہ 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا۔ ہمارے ہاں تو دن کا روزہ ہے نا، ان کے یہاں راتوں میں بھی روزہ ہوا کرتے تھے، یعنی اس دور میں اللہ نے قرآن میں کہا نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تو پہلے کا جو دور تھا اس میں کیا تھا کہ وہ 24 گھنٹے کا روزہ ہوا کرتا تھا۔ تو وہ 24 گھنٹے کا ان کا روزہ تھا۔ وہ صحابی آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم روزے کی حالت میں تھے اور ہم نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی، میں تو ہلاک ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا فدیہ ادا کرو۔ کہا کیا فدیہ ہے؟ کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا 60 تواتر کے ساتھ روزے رکھو، یا متواتر 60 روزے رکھو۔ کہا یا رسول اللہ، ایک روزے میں تو یہ حال ہوا کہ میں بیوی کے قریب چلا گیا، تو میں کیسے 60 روزے رکھ سکتا ہوں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اتنا غریب اور مفلس انسان ہوں کہ میرے پاس اپنے کھانے کے لیے نہیں ہے، تو میں 60 مسکینوں کو کہاں سے کھانا کھلاؤں؟ تو آقا علیہ السلام نے کچھ صحابہ سے کھجوریں منگوائیں، ایک ٹوکرے میں کھجوریں پڑی ہوئی تھی صحابہ کرام کی، دوسروں کی۔ تو آقا علیہ السلام نے اس صحابی سے کہا کہ یہ کھجوریں لے جاؤ، تمہیں تحفہ ہیں، ہدیہ ہیں تمہارے لیے، اب تم انہیں لے جا کے اپنے محلے میں، علاقے میں جو غریب لوگ ہیں ان لوگوں میں تقسیم کر دو۔ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم خدا کی کہ پورے میرے علاقے میں مجھ سے زیادہ کوئی غریب انسان نہیں ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تو پھر ایسا کر، تو ہی یہ کھجوریں کھا لے اور تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن آقا علیہ السلام نے پھر بھی اس سے کفارہ دلوایا۔ یہ بات الگ ہے کہ وہ خود ہی اس کفارے کا حقدار تھا، وہ خود ہی اس لائق تھا کہ اسی کو کھجوریں ملنا تھی، وہ غربت کی وجہ سے۔ لیکن آقا علیہ السلام نے وہ پروسیس اس سے کروایا، بھلے دوسرے صحابہ سے کھجوریں دے کر کروایا۔ تو بہرحال اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی انسان روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو اس کے لیے یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، اور اس کو روزے کے قضا کے ساتھ ساتھ اس پر فدیہ بھی دینا پڑے گا، یہ جو میں نے پورا پروسیس بتایا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف طور پہ منع کر دیا کہ جب ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ جب رات آ جائے اور تم روزے کو پورا کر چکو اور رات آ جائے تو ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، تو جب رات ہو جائے تو اس میں شوہر بیوی کے قریب جا سکتا ہے، بیوی سے مباشرت کر سکتا ہے۔ لیکن اس میں ایک لوگوں کے ساتھ پرابلم یہ آتی ہے کہ جب ہسبینڈ وائف رمضان کی راتوں میں ہم بستری کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، تو جب وہ ناپاک ہو جاتے ہیں تو ان کے نہانے